السلام علیکم نعمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے اور آج اس کی قسط نمبر ہے 30۔ عیسیٰ کی پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے حیا نے جیہان سکندر سے بولا، میں عبد الرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ کسی اور دھیان میں اس نے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی خوبی سی دھونس سمجھا تھا، مگر اب جو کچھ وہ بتا رہی تھی اس نے لمحے بھر کو تو جیہان کا سانس ہی روک دیا۔ بات رپورٹ کی نہیں تھی، اس کی رپورٹ نہ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا۔ اگر عائشہ نے بتایا ہے تو پھر یہ بات خطرے کی علامت تھی کہ عبد الرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھیں۔ پاشا بے نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ ذاتی اختلافات ایک طرف، وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کا فرض۔ اب اس کے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچائے، یہ اس کو مضطرب کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حیا اور عائشہ پھر یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی، ایک صرف جیہان سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا نا۔ یہ باتیں ادالار میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ دنیا ویسے تو چھوٹی تھی ہی، مگر بیوقدہ تو بہت چھوٹا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے بات کا رخ پھیرا، چونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی ذرا سا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پہاڑی کے نیچے تک آیا تھا، پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس اوپر آیا، عمر سے ملا، امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا۔ کل وہ دوبارہ بیوقدہ آئے گا، پھر عائشہ سے نپٹے گا، مگر آج کل اسے وہ ویڈیو لاکر میں رکھ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو۔ اب جب کہ وہ استنبول جا ہی رہی تھی تو وہ جلد یا بدیر لا کر ڈھونڈ ہی لے گئے۔ اگلے روز وہ بیوقدہ آ گیا۔ وہ ہوٹل میں آیا تھا جب عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا کل چلی گئی تھی سو وہ گھر آ سکتا ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ اسی کے ساتھ گئی ہے، مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا۔ آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک ان کو ادالار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، سو اچھا ہوا کہ حیا ان کے آنے سے قبل جا چکی تھی۔ عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی۔ عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبد الرحمن اس سے اسی تھپڑ پہ ابھی تک خفا ہے، تبھی سوائے اس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر سے معذرت کرنے آئی تھی، مگر جیہان کے حیا کو پاشا بے کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ اسٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی میز پر نظر پڑی، پزل باکس پہ پڑی۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر باکس اٹھا کر دیکھا، جلی ہوئی اطراف، ابھری ہوئی سطور، 6 چوکٹھے۔ الٹ پلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی پزل باکس ہے جو اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا، تو اس کی شکل یہ نہ تھی۔ وہ اس کا کوڈ عائشہ پہ سیٹ تھا، چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی پہ بنایا گیا تھا، اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب سے تھے، ورنہ مرک میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا۔ اس میں انگریزی حرف ایس کے نیچے ننھی سی لکیر ہوتی تھی۔ ترک اگر عام ایس لکھتے تو اسے سین کی آواز سے پڑھتے، لیکن اگر ایس تلے لکیر ہوتی تو اسے شین کی طرح پڑھا جاتا۔ بعد میں جیہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ ٹاکسم سیٹ کر دیا تھا۔ وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ کو اوپر نیچے کیا، ٹاکسم پہ باکس کھل گیا۔ اندر اس کے لاکر کی سلپ، چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے پھر سے باکس بند کیا، سلائیڈز آگے پیچھے کیں اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنا چاہا کہ اس لاپرواہی کی وہ اپنی بیوی کو کیا سزا دے۔ حد ہو گئی، ہر چیز، جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچانی تھی، اس کو یوں ادھر بھول کر چلی گئی تھی۔ غصہ اسے آیا مگر وہ دبا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ باکس یہیں پڑے رہنے دے؟ مگر ایسی صورت میں ملازمہ یہ عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا۔ پھر کیا کرے؟ عائشہ کو باکس دے دے کے
اسے بحفاظت حیا تک پہنچا دے۔ جو بھی تھا، عائشہ امانت دار لڑکی تھی، امانت کو کھول کر نہیں دیکھے گی۔ مگر نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبد الرحمن جو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس واپس حیا تک کیوں پہنچائے گا؟ اس کی کور اسٹوری میں جھول آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، بہار گل۔ وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے۔ وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا۔ یہ تو حیا کا ہے، اس کے استفسار پہ بہارے نے حیرت سے باکس کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہ یہی بھول گئی، کل اس کا کزن آیا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، اس نے بڑے اشتیاق سے بتایا۔ بہارے نے حیا کے کزن کو کہاں دیکھا؟ اسے اچنبھا ہوا، مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہارے سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ باکس کس نے حیا کو دیا، کس نے بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جانتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں، مگر لگتا تھا حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی۔ اس نے بھیجنے والے کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس رہے گا، اور وہ جانتا تھا بہارے بہت دیر تک یہ راز نہیں رکھ سکے گی۔ وہ عائشہ کو ضرور بتائے گی۔ آنے کہتی تھی یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں نے ان کو کچھ کھلایا نہیں جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو، اس لیے یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتی ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ بہارے کو لاکھ اپنی بہن کے درد سے چڑ ہو، وہ آخر میں تھی تو عائشہ کی بہن۔ وہ حیا کی امانت، مہمان کی امانت اس تک ضرور پہنچائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبد الرحمن نے اس باکس کو اس سے دور کرنا چاہا تھا۔ شاید یہی سن کر حیا اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی نہیں۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا بہارے اس کے پیچھے دبے قدموں ضرور آئے گی۔ اس کو میز تلے، درازوں کی چابی کے سوراخ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ ذرا سا کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں ڈال دی۔ اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو یہ بات بتائے گی، اور عائشہ فوراً سے پیشتر حیا تک اس کا باکس واپس پہنچا دے گی، اور کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا کہ بہار گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اپنی بہن سے تو شاید بالکل نہیں۔ اسی رات اس نے اپنے کمرے میں وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھا، اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریحہ کا راز تھا، اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا، اور راز نبھانے اسے بہت اچھے سے آتے تھے۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ صبح جب وہ واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا۔ ہتا کہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ابھی اسے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ موبائل بجنے لگا۔ بدوقت اس نے آنکھیں کھولیں، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی۔ ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک لمحے کے لیے جیحان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور کال اٹھا لی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلودہ تھی۔ جیحان اٹھو اور میری بات سنو، وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی جیحان ابھی اسی وقت ٹاکسم میں مرمرا ہوٹل پہنچے۔ سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ جواب میں وہ بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا۔ جیحان نے پھر سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں، مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد حیا کا پھر میسیج آیا۔ وہ اسے بلو ماسک بلا رہی تھی۔ اس کو جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔
حیا نے میسج پہ بلیو ماسک کا کہا تھا اور نیلی مسجد کے باہر کے سبزہ زار پہ نصب بینچوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا۔ حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ، جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی۔ چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، اس لیے بار بار سر سے پھسل رہا تھا۔ نیلی مسجد کے باہر کبوتر پھڑ پھڑا رہے تھے اور اڑ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر تو وہ اس منظر کو ٹھہر کر دیکھے گیا۔ ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بک اسٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اس کے اپنوں نے بھی بھیجا تھا، اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا، اور بعد میں اس کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا، خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسی علی کرامت کی ممی تھی، جیسی آنے گل کی بیٹیاں تھیں، اور اب جیسی اس کی بیوی تھی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو، بھلے وہ چہرہ ڈھکے نہ مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھی۔ اس کو بھی ایک مرہ جمیلہ مل گئی تھی، اور تبھی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی۔ اوہ، ریسٹورنٹ سے وہ فرائنگ پین کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص کیا کر رہا تھا؟ کیا ایک لمحے کو اس سے شدید غصہ چڑھا، مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس کے منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ داور کی مہندی کی ویڈیو، حیا کا اس آدمی کی کار میں بیٹھنا، بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی، سارے منظر غائب ہوتے گئے، ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے صرف ایک منظر بچا، بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی، جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چونکی اور ایک دم اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے نیچے جا گرا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے، وہ تعارف کرانے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے، مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا۔ سلیمان مامور حیا سے بہت ہی اپنائیت سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے ہی اپنی اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک ہی فقرے میں کر دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ اور اس فقرے نے اس کے اپنوں کو جو حیرت بھری خوشی عطا کی، اس سے سلیمان ماموں کا داماد اور بھانجا اور حیا کا ہسبینڈ بالآخر یہ بات جان گیا کہ وہ سب یہ رشتہ چاہتے تھے۔ ساری ناراضیاں دور ہوئیں، سارے گلے ختم ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شام کو جب ماموں اور ممی لاؤنج میں تھے، وہ کچن میں حیا کی مدد کروا رہا تھا، تب اس نے حیا کا پلان جاننے کی کوشش کی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر حیا نے ابھی کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا کسی دوسرے ملک میں۔ جہان نے لندن جانے کی بابت پوچھا۔ نیلی مسجد میں اس کے اعتراف کے بعد وہ ابھی تک تھوڑا ششدر میں تھی، اسی لیے فوراً راضی نہ ہوئی۔ ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا۔ اگر حیا لندن جانے پہ راضی ہو گئی تو اسے ان کے ساتھ لندن بھیج دے گا، لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوئی تو وہ دوسرا طریقہ استعمال کرے گا۔ شام میں ان کی منگنی ہوئی۔ ممی کو جیسے پتہ چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے، وہ بہت خوشی سے 2 انگوٹھیاں نکال لائیں جو انہوں نے اس موقع کے لیے سنبھال کر عرصے سے رکھی تھی۔ وہ واقعی اس روز مطمئن تھا۔ جب رات میں وہ ماموں کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے کا اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا۔ فیملی والا احساس بہت عرصے بعد دل میں جاگا تھا۔ وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل حیا نے اسے بری خبر سنا دی۔ تمہارے لیے فون آیا تھا، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے۔ اور کسی نے واقعتاً اس کا سانس روک دیا۔
اس کا گھر ایک سفید ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہاں شام سے ایک کانٹیکٹ کی کال ہی آ سکتی تھی، اور اس کا پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا۔ جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیغام کو ڈی کوڈ کیا۔ اس کا بھیجا ہوا لڑکا عمر واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ گرفتار ہو گیا، تو یقیناً بہت ایمرجنسی سچویشن تھی، اس لیے یہ پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا۔ جیل، تشدد، اذیت، اس کے ہر طرف وہی تنگ و تاریک سیل چھانے لگا۔ ایسے میں کافی، مووی سب فضول تھا۔ پوری رات وہ اس صوفے پہ بیٹھا ہینڈلز کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ 2 راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا۔ لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہیں خاموشی سے جان دے دیتے ہیں۔ ایک اور اسپائی ضائع ہو گیا، ایک اثاثہ ضائع ہو گیا۔ اس کی اذیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس سارے میں حیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ جیہان نے روکا بھی نہیں، اس کے پاس کرنے کے کو بہت سے کام تھے دوسرے۔ اگلے روز وہ بیوقدہ چلا گیا۔ حیا پزل باکس، جواہر کا لاکر، اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوٹل گرینڈ میں مصروف کر لیا۔ ریسٹورنٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست حیا شام میں آئے تو کہنا جیہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے، اگر صبح میں آئے تو کہنا وہ آیا ہی نہیں۔ چند روز وہ واقعی نہیں آئی۔ عمر کی گرفتاری کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر انہی دنوں وہ بالآخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا۔ یہاں اسے اپنا چیک اپ کرانا تھا۔ سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا اب گردن تک جا پہنچا تھا، اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا MRI کروایا تھا، مگر برین MRI اس نے نہیں کروایا تھا۔ اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا، تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ 5 سال جیہان نے اس اذیت کے ساتھ گزارے تھے۔ اب بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس کو ایکس رے میں دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا، کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی؟ کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے۔ انہوں نے مجھے سر پہ ایک تلے کی طرح کی کوئی چیز ماری تھی، جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا، مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا۔ آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا، جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کنپٹی تک ہی گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا، شاید جس چیز سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی، یہ 1 انچ کی کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک آبجیکٹ فورن کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے پریشان ہو۔ اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فورن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا، مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتا دیں، جو بھی بتانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسوں فورن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل، اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا، 4 برس تک اس کو علم نہیں ہو سکا کہ اس کے گلے میں بھی کچھ ہے۔ اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے پھرتی رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں، مگر وہ پھر رکا۔ یہ ننھی سی کیل تمہاری
آپٹک نرو کے بالکل ساتھ پھنسی ہوئی ہے. چند ملی سینٹی میٹر آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے. اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا. اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے. وہ خاموشی سے عادتاً نچلا لب دانت سے دباتے سنے گیا. کبھی وہ سوچتا تھا وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا. مگر وہ غلط تھا. جیل افسران نے اس سے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا. وہ ٹھیک کہتے تھے. اب پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا. تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو. باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا. یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا. وہ رات بہت تکلیف دہ تھی. ایک طرف یہ سر درد اور اب نکسیر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ. وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا پاہج تو کیا ہوگا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو تربیت دلانا ختم، زندگی ختم. صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا. آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا. زندگی پہلے بھی بے یقین تھی، اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی. کیریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا. مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا. خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا؟ جیحان بھائی، وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو. کاؤنٹر پہ جس وقتی بیٹھنے والے لڑکے نے بتایا تو وہ چونکا. حیا کیا کر رہی تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی. آپ کا پوچھا پھر چلی گئی. کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئیں. ان کے شاید کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. انہوں نے بیگ کا راستہ مانگا، پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھی رہیں. 1:15 بجے وہ پیچھے سے نکل گئیں. اور پاشا بے بھی آئے تھے. اب کہ وہ بری طرح چونکا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے. یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے. اچھے موڈ میں نہیں تھے. آپ سے ملنا چاہتے تھے. کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھیں؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھنے کے بعد آج اسے حیا کی پھر سے فکر ہوئی تھی. جی، وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی. وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے. انہوں نے چہرے کے آگے اخبار کر رکھا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا. پھر جب وہ دوسری دفعہ آئیں تب تک وہ جا چکے تھے. اچھا ٹھیک. وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا. پاشا بے نے حیا کو دیکھ لیا ہو تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جیحان کی بیوی ہے. اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا. کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جیحان سے بہتر کون جانتا تھا. اسی لیے کوئی اس کی کمزوری اپنی نہ پکڑے، یہ وہ نہیں چاہتا تھا. بس اب وہ جلد از جلد حیا کو یہاں سے بھیج دے گا. استنبول غیر محفوظ تھا، کم از کم اس کی فیملی کے لیے. مگر اسے واپس بھیجنے سے قبل ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے اور لاکر بھی. وہاں موجود گارڈ کو اس نے ہدایت دے دی، جب بھی کوئی 9 نمبر کا لاکر کھولنے آئے گا، کارڈ اس کے ایک نمبر پہ میسج کر دے. چند پیسے لے کر گارڈ نے اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور ابھی تک لاکر کھولنے کوئی نہیں آیا تھا. جب وہ دوبارہ بیوقدہ گیا تو اس نے پوری الماری چیک کی. پزل باکس وہاں نہیں تھا. وہ عائشہ نے رکھ لیا یا حیا تک واپس پہنچ گیا، یہی پوچھنے کے لیے اس نے بہارے کو بلایا. وہ سر جھکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دیا کہ پزل باکس اس نے حیا کو دے دیا ہے. چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا. اس کا اندازہ ٹھیک تھا. بہارے گل عائشہ سے راز نہیں رکھ سکتی تھی. یقیناً اس نے سب سے پہلے عائشہ کو بتایا ہوگا. اس نے بہارے پہ غصہ نہیں کیا. غصے والی بات ہی نہیں تھی. وہ اس کے سامنے ایک پنجے کے بل بیٹھا اور اس سے اپنے راز کے بارے میں پوچھنے لگا. پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور اب تو اس سے اس وعدے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی. وہ اس پاک اسپائی کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کو اس نے ابا کے ساتھ دفنایا تھا، مگر شاید بہارے اس کو جنازہ دے سکے.
یہ الگ بات تھی کہ کور بلو ہونے پہ سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، مگر بہار مصر تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، پورا ادالار بلکہ پوری ترکی تمہیں چھوڑ دے مگر بہار گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بہار گل کے چہرے پہ شدید غصہ ابھر آیا جب جیہان نے اس کی نئی دوست کا ذکر کیا۔ وہ حیا کو بہت پسند کرتی تھی مگر عبد الرحمن اس میں دلچسپی رکھتا تھا، یہ بات اس کو پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ اس نے اپنے طور پہ عبد الرحمن کو دوبارہ سے مقابلے کا احساس دلایا۔ بہار نے حیا کا کزن کہاں دیکھا یہ عائشہ سے بعد میں پوچھے گا، مگر پہلے اس نے عبد الرحمن کے متعلق حیا کی رائے جاننی چاہی، تو وہ فوراً بولی، یہ سچ ہے اسے تم بالکل پسند نہیں ہو؟ تب وہ بہارے کے سامنے سے اٹھ گیا۔ وہ زیادہ دیر رکے گا تو بہارے سمجھے گی عبد الرحمن نے اسے معاف کر دیا، جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ خفگی اتنی جلدی بھلانے والوں میں سے نہیں ہے۔ تب بہارے نے اس سے پہیلی لکھنے والے کی بابت پوچھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر لا علمی ظاہر کی، مگر اس کی اگلی بات نے جیہان کو واقعتاً چونکا دیا۔ اس نے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جب باکس اس نے بہارے کو دیا تھا اور جو حیا کو دیا تھا، دونوں کی پہیلیوں کی لکھائی کا انداز ایک سا تھا، جبکہ ایک میجر احمد نے لکھی تھی اور دوسری عبد الرحمن نے۔ دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیا نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا۔ عبد الرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد کے لیے آیا، مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا، پھر خیال آنے پہ پوچھا، بہارے کہہ رہی تھی حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے، تم تو اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی جب میں حیا سے ملنے آیا تھا، پھر بہارے کو کیسے پتہ چلا؟ عائشہ کا چہرہ خفت سے گلابی پڑ گیا۔ نہیں، وہ دراصل حیا نے اس سے کہا تھا کہ اس کی اپنے کزن سے شادی ہو چکی ہے، تو بہارے مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے، جو سچ تھا وہی کہا۔ وہ ذرا گڑبڑا کر سر جھکائے لکڑی کو چھیدنے لگی۔ تھینک یو عائشہ، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں کبھی تم سے کوئی اور فیور مانگوں تو کیا تم دو گی؟ بنا کسی تاثر کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی رہی، پھر گردن اس بات میں ہلا دی۔ تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، مگر تمہیں کرنا چاہیے۔ پھر جیسے وہ کچھ اور کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ پھر ایک روز اس نے حیا کو میجر احمد کی طرف سے فون بھی کر لیا۔ اس کی باتوں سے اسے نہیں لگا کہ وہ باکس کے عبد الرحمن کی طرف سے ہونے کے بارے میں جان چکی ہے۔ اس روز وہ ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی، شاید وہ تنگ آ گئی تھی۔ چلو خیر، جلد یا بدیر یہ کھیل ختم ہونے والا تھا۔ چند روز اسی روٹین میں گزر گئے، صبح ہوٹل گرینڈ اور دوپہر کی فیری لے کر استنبول آ جانا۔ طیب حبیب واپس استنبول آ چکا تھا اور اس نے بار بار کی مداخلت شروع کر دی۔ جو وعدے کیے تھے پورے کرو۔ وہ جواب میں اس سے ٹال نہیں رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا وقت مزید مانگ رہا تھا۔ اپنی جگہ طیب حبیب بھی ٹھیک تھا۔ اس کی زندگی استنبول میں تنگ ہو چکی تھی۔ اس کے دشمن عبد الرحمن کے دشمنوں سے زیادہ تھے، مگر وہ کیا کرتا کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہ تھی، سارے احکامات پیچھے سے آتے تھے۔ سو وہ طیب حبیب کو جھڑک کر خاموش کروا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیب بکتا جھکتا مگر پھر خاموش بھی ہو جاتا۔ وہ عبد الرحمن کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے غصے کا اظہار کر دینے کے بعد پسپائی بھی اختیار کر لیا کرتا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی بقا عبد الرحمن کے ساتھ میں ہی ہے، اس کی دشمنی میں نہیں۔ چند روز بعد اسے احساس ہوا کہ حیا کو اپنے فون میں اس کے ٹریسر کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ اس روز جب وہ اچانک سے برگر کنگ آئی تو وہ ذرا حیران ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ دونوں مل کر استقلال اسٹریٹ کو چلتے چلتے ختم کر لیں۔ وہ کام چھوڑ کر باہر آیا اور ساتھ میں اپنا فون بھی چیک کیا۔ اس کا ریسیور اسے بتا رہا تھا کہ ٹریسر سبانچی میں ہی ہے، جبکہ حیا کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اچھا، تو اس نے ٹریسر فون سے نکال لیا تھا۔ شاید اسی لیے اس نے صبح میجر احمد کے نمبر پہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ جیہان نے سوچا تھا۔
فارغ ہو کر اسے کال کرے گا، مگر فراغت سے قبل ہی وہ خود آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے استقلال اسٹریٹ میں آگے بڑھنے لگے۔ جہان کو یاد تھا جب حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے پہ وہ اس کے ڈورم کے باہر کھڑا رہا تھا، تب اس نے اسے ٹائمڈ کال کی تھی۔ شاید اس کی موجودگی میں کال آنے پہ حیا اسے اپنا یہ مسئلہ بتا دے۔ اس روز وہ بات ادھر ادھر کر گئی تھی۔ آج اس کے ساتھ جدیسی میں چلتے ہوئے اس نے پھر سے وہی کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب ان دونوں میں اتنا اعتبار قائم ہو چکا تھا کہ حیا اس سے سب کچھ بتا دے۔ وہ جوس لینے ایک کیفے میں گیا اور کال کا ٹائم سیٹ کر کے جوس لیے باہر آ گیا۔ اس نے ریکارڈنگ نہیں لگائی تھی، جب حیا کال اٹھائے گی تو رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گی دوسری جانب سے کاٹ دیا گیا ہے۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ اس کال کی وہ کیا وضاحت دیتی ہے۔ وہ دونوں اب گلی میں کافی آگے تک بڑھ گئے تھے۔ حیا نے لندن جانے کا پوچھا۔ ضرور، مگر خود اس کا اپنا ارادہ بیوقدہ میں ہی رہنے کا تھا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیوقدہ میں رہنا چاہتی ہوں، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر کہتی چل رہی تھی۔ اس روز بھی اس نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ اس نے کبھی حیا سے نہیں کہا، پھر بھی وہ ہو گیا تھا۔ اس سے آگے وہ کیا چاہتا تھا؟ بس اعتبار کا ایک رشتہ جو وہ پیدا ہو جائے گا تو وہ اسے خود سے بتا دے گا کہ وہ ان جنت کے پتوں میں کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ابھی جہان نے اس کو ایک ٹرک دکھا کر اخبار طے کر کے پکڑا ہی تھا کہ حیا کا موبائل بج اٹھا۔ حیا نے فون نکال کر دیکھا، پھر کال کاٹ دی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ سرسری سے انداز میں بولی اور اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے بتا گئی تھی، اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اس کو پوچھنے پہ حیا نے بس اتنا بتایا کہ میجر احمد کون ہے، مگر آگے پیچھے کچھ نہیں۔ سچ بتانے اور اعتبار کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کے درمیان سچ بولنے کا تعلق قائم ہو چکا تھا، مگر اعتبار کا شاید ابھی نہیں۔ نہ اس نے حیا کو خود سے اپنے بارے میں سب سچ بتایا تھا، نہ ہی حیا نے اسے وہ تمام واقعات بتائے تھے جو اس کے ساتھ پچھلے چند ماہ سے ہو رہے تھے۔ جب وہ واپس چلی گئی تو وہ ریسٹورنٹ آ گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا بھی اور نہیں بھی۔ حیا نے اس سے جھوٹ نہیں بولا، مگر اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا۔ وہ لندن بھی اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بیوقدہ میں رہے، یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ مگر جب دونوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ تھا ہی نہیں تو وہ کس مان پہ اس سے کچھ منوا سکتا تھا؟ وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی، وہ جان گیا تھا۔ اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ تبھی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا تذکرہ کیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے جا کر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے ادالار میں عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھیں۔ وہ تحمل سے اس کو سنتا رہا اور پھر اسے سمجھاتا رہا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے یہ ساری باتیں کس سے سنی تھیں۔ کس بات کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی؟ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کبرا خانم سے، ادالار میں۔ تو یہ کبرا خانم تھی۔ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سا ملازم تھا۔ ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے اس کا خیال نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ اس سے حیا نے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کس سے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے الفاظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب اور کیا اٹھا کر دے مارا ہوا ہے۔ بیوقدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔
ان کا شور اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، سوائے اس کی اسٹڈی کے جہاں وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اس کے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادلار میں آخری مراحل میں تھا، تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ، پھر اس سے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا اور پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے میل پڑھی تھی وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھ دی تھی، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اب عبد الرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا ناکامی کا، چونکہ وہ بیوقدا سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بعد کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ آخری مرحلے پہ اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اس کو برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا بے کو بھی وہ بلا لے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گا تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان لے گی کہ وہ عبد الرحمن ہے یا پھر وہ اسے طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ معذرت کرنے اس کے پاس چلا جائے گا اور اسے منا کر لے آئے گا۔ مگر وہ ویڈیو، اس نے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی، اگر وہ جانے سے قبل اس سے نہیں نکال پائی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہی تھے اور جہان کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ چند دن انتظار کر لو، میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا، میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے رجسٹر چیک کر رہا تھا۔ آج پاشا بے نے جواباً غصہ نہیں کیا، نہ ہی اسے لان تان کی، بس اتنا کہا، میں امید کرتا ہوں تم میرا کام جلد از جلد کر دو گے جہان بے۔ آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ میں جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ صرف دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی اسے دھمکانا چاہ رہا تھا۔ جہان سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ حد سے زیادہ اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کے انڈر ایسٹیمیٹ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر ابھی وہ نہیں جانتا تھا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کے کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کا موبائل ہلکے سے بجا۔ وہ ٹون سے سمجھ گیا کہ پیغام کس کی طرف سے تھا، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے 2 شیف کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہان نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اس طرح اور بھی آسان تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔
چند لمحوں میں اس نے پیغام ڈیکوڈ کیا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا تھا۔ اسے کسی نے مارا، کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہ تھا۔ وقت جیسے ایک دفعہ پھر برسوں پہلے کے انطاکیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آتی تھی۔ کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیا اسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے فون جیب میں ڈالا، ٹونٹی کھولی اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ بوسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ سکتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگیں تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر دوا بھی کوئی ہوتی ہے؟ سلام، جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سالوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی، جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا، تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہان اس سے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا۔ اس کے نقاب کے اندر سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب سیٹ نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے، مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی نا اس میں۔ ابھی وقت تھا نہیں اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل، اور وہ کنکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے اپنے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا، مگر اسے کچا کام نہیں کرنا تھا۔ یہاں کہی گئی ایک ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کرندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ گو کہ تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کی فوج تھی۔ جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیالات رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی کئی دفعہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکلا۔ فیری اس نے کدی کوئی سے پکڑنی تھی، کدی کوئی شہر کے ایشین سائڈ کی بندرگاہ تھی، اور سبانچی میں ایشین سائڈ پہ واقع تھی۔ سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے۔ وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور وہ تب بھی ایسے ہی روئی تھی۔ ایسے ایک لمحے کو اس لڑکی پہ بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسے جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔
اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں 1-2 روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان نہیں قائم ہوا تھا۔ وہ روٹھنے اور مرانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے، اس سے اگلے دن وہ بیوقدہ گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا، کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سمانچی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش کی۔ یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا۔ جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں اپنا پروگرام ہمیں بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے بس کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی۔ پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد، اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو، یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ صبح وہ بیوقدہ نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کے جواہر مال کے لوکر کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لوکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس بانجی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی کچھ وقت ہے، تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ جیسے زچ ہوا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ میں کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ سمجھا چکا تھا کہ اس سے کس طرح سے حیا کو پچھلی طرف بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا، وہ کنکھیوں سے اس روشن دان کو دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے سامنے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا۔ تب وہ ان کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا، اور تبھی وہ اسے روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ بنا ظاہر کیے اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ فوراً اسے جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پہ الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی، اسے کیسے پتا چلا؟ اس بات کا ترکی میں تو کوئی ڈاکیومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اب اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سمانچی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو پتہ نہیں اس نے حیا کو کیا کیا بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت طیب حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اس بیوی سے غرض نہ تھی، بس کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ولن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانز نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے باسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے، اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سبانچی کے ڈورم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کی روانگی کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں، وہ اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی، سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ وہ 3 ہفتے بعد اسے پھر سے ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باب کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ طیب حبیب پاشا سے آخری دفعہ ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی، تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان دونوں لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھی۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئیں اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی واپس برگر کنگ تک آئیں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 بجے والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا، اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب کو اس کے ڈاکیومنٹس دے دیے، پھر بیوکدا جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا انتظار کرتے انہیں 1.5 برس بیت چکا تھا۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا، اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا۔ آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران چلی آئیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے طور پہ اور جہان نے اپنے طور پہ اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ عبد الرحمن ان کی زندگی سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک نارمل فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا۔ ساری اذیت دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ وہ بہارے کو رونے اور عائشہ کو چپ سے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بھلانے کے لیے ایک عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت ساری تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔
مگر وہ کیا کرتا، یہی اس کی جاب تھی۔ ممی کو بھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا آیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی، اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اس سے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاسورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا وہ اسے بتا دے کہ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاسورڈ۔ وہ ویڈیو کھولتے ہی اسے کال بیک کرے گی۔ وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل ہی اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مسودہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بے حد اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس۔ اس کا چہرہ بہت پسماندہ سا لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور اسٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رزق پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب انستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے کوئی رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے، وہ نہیں جانتا تھا۔ جب حسیات لوٹیں تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ سا اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہسپتال کے لباس میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جاگتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہوئے لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا۔ رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ، ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لی۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، پھر ہم سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پر راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسیج سننے لگا، جو نمبر بند ہونے پہ کالز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسیج ممی کا تھا، جہان کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا اور جلدی سے اگلا میسیج کھولا، جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن سا رہ گیا۔ ممی کے میسیجز یہ کے بعد دیگرے فون پہ چل رہے تھے، میں باڈی لے کر پاکستان جا رہی ہوں، تم جہاں بھی ہو کوشش کرنا کہ جنازے پہ پہنچ جاؤ۔ الفاظ تھے یا چابک؟ اس کی ماں کو اس کی کتنی ضرورت تھی، وہ کتنی اکیلی ہوں گی، وہ کتنی دکھی ہوں گی، سب بے حساب تھا۔ وہ مشکل وقت تھا، میں ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، وہ مشکل وقت میں کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ابا چلے گئے اور وہ ان کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہماری مرضی سے زندگیاں قربانیاں مانگ لی جاتی ہیں۔ پاکستان جلد از جلد پہنچنا آسان نہ تھا۔ اس کی آزادی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ اجازت،
پروٹوکول، احتیاط اور ابا کا جنازے کے تیسرے دن اسلام آباد پہنچ سکا۔ اگر وہ ڈی ایکٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید تب بھی نہ پہنچ سکتا۔ جب حیا کی دوست کی ڈیتھ ہوئی تھی تب حالات فرق میں تھے، اب حالات دوسرے تھے۔ اس رات جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا تو سب سے پہلے اس نے حیا کو کال کی۔ وہ اس کے گھر کا راستہ جانتا تھا مگر اس کو قبرستان جانا تھا۔ وہ پچھلی 3-4 راتوں سے مسلسل حالات سفر میں تھا اور بمشکل سو پایا تھا۔ سر درد بھی ویسا ہی تھا۔ اسے اپنے باپ اور دادا سے ملے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ حیا خاموش سی تھی۔ اس کی خفگی، گریز، سنجیدگی وہ سب سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے قبرستان لے گئی۔ اپنے باپ اور دادا کی قبروں کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے اس نے بہت سے بیتے لمحوں کو یاد کرنا چاہا۔ تلخ باتیں، کڑوے لمحے، ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ وہ گھر آئے تو حیا نے اسے اس کا کمرہ دکھایا۔ وہ جوتوں سمیت بستر پہ اس ارادے سے لیٹا کہ ابھی چائے پیے گا، پھر ممی کے اٹھنے کا انتظار کرے گا۔ وہ فجر پہ اٹھیں گی تو وہ ان سے مل لے گا، مگر تھکن اور سر درد کے باعث اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب وہ جاگا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پہ ابھی تک چائے کی پیالی رکھی تھی۔ حیا اس کے لیے فوراً چائے لے آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کی خفگی اتنی نہیں تھی کہ وہ اسے دور نہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو فرقان ماموں سمیت سب وہاں تھے۔ حیا گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی۔ حیا اور حیا کے شوق۔ فرقان ماموں اور سائمہ ممانی اسے باتوں میں کافی سنا گئے۔ ان کے نزدیک اس کا رویہ قابل مذمت تھا۔ بیٹا باپ کے جنازے پہ نہ پہنچے، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ وہ خاموش رہا۔ رات کھانے پہ فاطمہ مامی نے اس کا پروگرام پوچھ کر بہت اپنائیت سے کہا تھا، الگ اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ وہ کتنے ہی دن بعد پہلی دفعہ مسکرایا۔ وقت کیسے بدلتا ہے، لوگ کیسے بدلتے ہیں، رشتے کیسے بدلتے ہیں۔ فاطمہ مامی کی خواہش بھی بجا تھی مگر اسے لگتا تھا کہ اس کے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید جب وہ ترکی کے لیے ناکارہ ہو جائے تو کچھ عرصہ یہاں رہ جائے، مگر اپنے پلانز وہ ان لوگوں سے ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا اس سے ویسے ہی کھنچی رہتی تھی۔ کبھی شاپنگ کے بہانے، کبھی کسی اور کام کے لیے وہ اس کو ساتھ لے جاتا۔ اس سے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ ریزرو ہی رہتی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے، مگر وہ خاموش تھی۔ ہاں جب بھی وہ اسے دیکھ رہا ہوتا وہ محسوس کر کے چونکتی اور فوراً اس کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چونکنے اور گردن موڑنے تک وہ نگاہوں کا زاویہ بدل چکا ہوتا۔ بالآخر فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی کی رات اس نے حیا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی بنا کر اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا حیا نے وہی موتیوں والے ایئرنگ پہن رکھے تھے جن کی وجہ سے عائشہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ دونوں چھت پہ جھولے پہ جا بیٹھے تو اس نے طیب حبیب کا ذکر چھیڑا کہ وہ اسے کیسے جانتی ہے۔ عبد الرحمن پاشا، امت الحبیب پاشا کا بیٹا۔ حیا کی بات پہ وہ چونکا۔ عبد الرحمن؟ اوہ، وہ غلط سمجھی تھی۔ اس نے طیب حبیب کی تصویروں کو عبد الرحمن سمجھا تھا۔ وہ تو تصاویر ہی نہیں بنواتا تھا، صرف ایک تصویر تھی بہارے کے پاس اس کی، ورنہ گھر میں تو ساری تصاویر طیب حبیب کی تھیں۔ جواب میں وہ اسے پوری رودات سنائے گئی۔ وہ بالکل خاموشی سے سنے گیا۔ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، سو کیا تبصرہ کرتا۔ صرف ایک بات نہیں تھی، حیا نے پاشا بے پہ کافی الٹی تھی۔ ویری گڈ، پاشا بے نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کی خدا داد صلاحیتوں کو کیسے بھول گیا۔ حیا نے ابھی تک وہ USB فلیش نہیں کھولی تھی، سو وہ چند آدمی سچی آدھی فرضی وضاحتوں سے اس کو وقتی طور پہ مطمئن کر کے بات ختم کر گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ حیا نے اپنی طرف کی ساری کہانی سنا ڈالی تھی، وہ بھی اپنی کتھا سنا چکا تھا، مگر حیا نے ابھی وہ سنی نہیں تھی۔ سلیمان ماموں کو جانے کس بات پہ روہیل پہ شک پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا مگر وہ دامن بچا گیا۔ اسے اپنی ڈیل نبھانی تھی، مگر ماموں کو علم ہو ہی گیا۔ ان کو روہیل سے اچھی خاصی بحث ہوئی اور پھر وہ ایک دم ڈھہ سے گئے۔ فاطمہ ممانی اور حیا پہ وہ دن بہت بھاری تھے۔ وہ دونوں دکھ سے نڈھال تھیں۔
کیا ہوا جو سلیمان ماموں ان کے برے دنوں میں ان کے ساتھ نہیں تھے، اور ممی تو ان کے ساتھ دے سکتی تھی نا۔ وہ جانتا تھا جب باپ ناکارہ ہو جاتا ہے تو رشتہ دار بدل جاتے ہیں۔ اس نے حیا کو اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنے کا کہا، اور پھر حالات ایسے بنتے گئے کہ حیا نے اپنے ابا کا آفس جانا شروع کر دیا۔ اس نے جہان سے مدد مانگی، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چند دن میں واپس ترکی چلے جانا تھا، اس لیے بہتر تھا وہ خود کو اپنی بیوی کے بے ساکھی نہ بنائے۔ آج کل اس نے حیا سے اس کی کار لے رکھی تھی، اسے اپنے کاموں کے لیے جانا ہوتا تھا، اسے یہ کار ہتھیانی تھی، اور حیا کو اریٹیٹ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ وہ اس کی ڈکٹیشن سے اتنا تنگ پڑی کہ کار کی چابی خود اس کے حوالے کر دی۔ اس رات جب وہ گھر واپس پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور اب اس سے ناراض ہو۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی۔ دوپہر میں اس نے لنچ پہ حیا کو بلایا، اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، تمہیں اچھا لگتا ہے میرا یہ نقاب لینا؟ وہ بے اختیار چونکا، پھر اس نے تائید تو کر دی مگر وہ الجھ گیا۔ کیا وہ نقاب اس لیے کرتی تھی؟ وہ پرانی شک کرنے کی عادت، وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس بارے میں بات ضرور کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، شام فاطمہ مومانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا، اور حیا کو وہ بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی، نہیں تو ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو مومانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سوچ کر وہ اس کے پاس آیا۔ اس رات باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا، آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی نہیں درکار تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا۔ جہان کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک اسپائے کی طرح کسی گمنام قبر میں نہیں دفن ہونا چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا معلوم تو ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ جی تو یہاں تک کسی حد تک جہان سکندر کی جانب کی سٹوری ختم ہو چکی ہے، اور آج کا ایپیسوڈ بھی ختم ہو چکا ہے۔ مزید آگے ان کی زندگیوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا جہان سکندر حیا کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا جائے گا؟ کیا وہ واقعی اس پاک اسپائی کی طرح کہیں گمنام موت پائے گا، یا واپس سے حیا کی زندگی میں آ جائے گا؟ تو جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔